ایک امپورٹنٹ چیز ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایک سیف ورکنگ انوائرمنٹ ملنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں ان کو وہاں پر کوئی ہراسمنٹ کے ایشوز جو ہیں وہ نہ ہوں، وہاں پر ان کو کوئی اس طرح کا ایشو نہ ہو کہ ان میں اور مردوں میں جو ہے وہ کسی بھی طرح کی تفریق کی جا رہی ہے. ان کو ایک ایکول اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ملنی چاہیے، ان کو گروتھ کا موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے. جو منیمم ویج ریٹ ہے، چاہے وہ لوور کلاس پہ کام کر رہی ہیں یا جس بھی کلاس پہ کام کر رہی ہیں، ان کو جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ ان کو ٹائم پہ بھی ملنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ منیمم ویج ریٹ ایز پر گورنمنٹ پالیسی جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اسلام آباد جیسے کیپٹل میں بیٹھ کر جہاں پر ہماری تمام حکومتی مشینری جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور ہر ایک کی نظر جو ہے وہ اس شہر اقتدار کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر آپ انڈسٹریل ایریاز کو دیکھیں، اگر یہاں پر ایون مالز کے اندر دیکھیں، ہم F7 F6 کی بات کر رہے ہیں، اگر یہاں پر بھی آپ جا کر ایک مانیٹرنگ کریں یا وزٹ کریں یا سروے کریں تو بہت ساری خواتین جو وہاں پر کام کر رہی ہیں ان کو بیسک منیمم ویج یا ان کے جو ویج رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے ہوتے. تو شاید ہم کو بینگ اے سوسائٹی اس پہ مل کے جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ خواتین جو ہیں ان کو ان کے حقوق جو ہے وہ نہیں ملیں گے. اور اسپیشلی ورکنگ ویمن، کیونکہ ہماری 50% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ خواتین کی ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خواتین اس ملک کی بھاگ دوڑ میں جو ہے وہ ایکولی پارٹیسپیٹ کریں اور مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں، تو ضروری ہے کہ ان کے لیے جو ان کی ویج ریٹس ہیں وہ بھی ان کو ملنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیف ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ بھی ان کو ملنا چاہیے. بجٹ بڑا قریب آ چکا ہے، تو آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، اور میڈیا ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے کسی بھی ایکٹیویٹی میں، کہ میڈیا کے ذریعے ظاہر ہے کہ آواز جو اقتدار کے ایوان ہیں ان تک پہنچتی ہے. تو ایک تو یہ آواز اٹھائی جائے کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس کے اندر جو ورکنگ ویمن ہیں یا ایون میل ہیں ان کے جو ویج ریٹس ہیں ان کو انکریز کیا جائے، کیونکہ انفلیشن کو اگر دیکھا جائے تو شاید اتنے کم پیسوں میں کوئی ایک شہری یا کوئی ایک گھر کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے چلانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر انفلیشن کو دیکھتے ہوئے ہم حکومت کو چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ آنے والے جو بجٹ ہے اس کے اندر جو ویج ریٹس ہیں ان کو بھی امپروو کرے، تاکہ جو ورکنگ کلاس ہے اس کو جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ لے کر جایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ پوائنٹ ہمیشہ اٹھاتا ہوں اور پھر اٹھانا چاہوں گا کہ آپ جو میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کے ویج ریٹس کے بڑے مسائل ہیں، چاہے وہاں پہ خواتین کام کر رہی ہیں یا مرد کام کر رہے ہیں، 2 3 4 6 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی، پراپر ویج ریٹس ایز پر مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں دیا جاتا. تو اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو میڈیا مالکان ہیں ان کے ساتھ مل کے انشور کروایا جائے کہ جو ویج ریٹس ہیں میڈیا کے وہ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے الوکیٹ کیا جائے. تو اب میں ریکویسٹ کروں گا جی ہماری ویمن ورکرز الائنس کی ممبر ہیں مہر نگار صاحبہ کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس کے بعد 1 بائی 1 ہم باقی اسپیکرز کی طرف سے ہوتے ہیں. بہت شکریہ کوثر صاحب. السلام علیکم، میرا نام مہر نگار ہے اور میرا تعلق ویمن ورکرز الائنس سے ہے. ہم نے ویمن ورکر الائنس کا جو آغاز تھا تقریباً کوئی 7 سال پہلے کیا. یہ پہلے TDA فافن کے ذریعے تھا اور اب SSDO اس کے اشتراک کے ساتھ اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ہمارے جو ویمن ورکرز ہیں جو گورنمنٹ سیکٹرز میں ہیں، سیمی گورنمنٹ سیکٹرز میں ہیں، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز میں ہیں، یہ ان خواتین کی بہبود کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ تشکیل کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے ہم اپنی خواتین ورکرز کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ ایٹ دیئر ورک پلیسز کو انشور کریں. ہم نے ان تمام سالوں میں جی ہم نے مانیٹرنگ سے لے کر ایڈووکیسی تک اور پھر لیجسلیشن تک ہم نے مختلف مراحل میں کام کیا، اور ہمیں یہ دیکھ کر بہت حیرانگی بھی ہوئی کہ اگر ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں اور اسلام آباد میں ہم نے ویمن ورکرز کے حالات کو دیکھا کہ وہاں پر ان کو کن مسائل کا سامنا ہے، تو اس کے بعد یہ اندازہ لگانا بہت آسان تھا کہ ملک کے باقی حصوں میں جو کہ دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر خواتین ورکرز کا کیا حال ہوگا. سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اپوائنٹمنٹ لیٹرز نہ ہونے کی حد تک تھے. ظاہر ہے جب ایک ورکر کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہی فراہم نہیں کیا جاتا
جس کے تحت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کو تنخواہ کتنی دی جائے گی، اس کو چھٹیاں کتنی ملے گی، اس کی گریجویٹی کیا ہوگی، اور اگر کوئی مٹرنٹی لیوز کا ٹائم ہے تو اس کے لیے کیا حالات کار ہوں گے۔ تو جب ان کو کسی بھی ایسی غیر معمولی حالات میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ یا ختم ہو گیا ہے یا آپ کی ملازمت ختم ہو گئی ہے، تو نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں کہ اگر ان کی ملازمت کس وجہ سے ختم ہو رہی ہے، اور اگر ختم ہو رہی ہے تو ان کے دوسرے بینیفٹس کا کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی ہماری ایسی کام کرنے کی جگہ تھی کہ جہاں پر نہ ہی ان کے لیے کوئی علیحدہ سے واش رومز اور نہ ہی ریسٹ ایریاز کا کوئی تعین تھا، جبکہ یہ ہمارے لاز کے مطابق بھی خواتین کے لیے یہ ان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے جو منیمم ویجز ہیں تو ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں تھا، کیونکہ خواتین سے اگر ہم میرا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے تو میں نے زیادہ تر اسی انسٹیٹیوشنز پر میں نے کام کیا، میں نے مانیٹرنگ کی، تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے ورکنگ آورز بہت لمبے تھے، اور بغیر کسی اس کے پہلے سے بتائے گئے ان کو چھٹیاں ان کی معطل کر دی جاتی تھیں، اور اگر کوئی میٹرنٹی کا مسئلہ آتا تھا تو بجائے اس کے کہ ان کو ان کے کوئی حقوق دیے جائیں، ان کو جو میٹرنٹی لیوز ہے وہ دی جائیں، ان کو آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کل سے نہ آئیں کیونکہ ہمارے لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو ہم نے مانیٹر کیا، ہم نے دیکھا، اور بہت سے اس پر ہم نے کام بھی کیا۔ ہمارے بڑی سکسیس سٹوریز بھی ہیں کہ اس الائنس نے بہت کام کیا۔ اب بات یہی ہے کہ اب جیسے کوثر صاحب نے کہا کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ بہت نزدیک ہے، اور ہمیں اس میں اب یہ ایک کرنا ہے مطالبہ کہ اس میں ایلوکیشنز اتنی ہوں کہ خواتین کی سوشل سیکیورٹی کو مد نظر رکھا جائے، تاکہ اگر وہ ایک مرد کے مقابلے میں جس طریقے سے وہ برابر کا کام کرتی ہیں تو ان کو اس کے برابر ان کی تنخواہ کیوں نہیں دی جا رہی۔ اجرت میں بھی ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم موجودہ ٹائم کو دیکھیں اور ہماری جو پرائس انفلیمیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو کیا جو منیمم ویج رکھی گئی ہے اس میں کوئی بھی اپنا گھر چلا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ان کی سوشل سیکیورٹی کے لیے ہمارے بجٹ ایلوکیشنز میں اتنا اضافہ کیا جائے کہ خواتین کو ان کے پورے حقوق مل سکیں اور وہ اپنی فیملیز کو اس میں چلا سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی مسرت صاحب۔ السلام علیکم جی، میرا نام مسرت جبین ہے اور میں ویمن ورکر الائنس کی ایک ممبر ہوں۔ ہم لوگ جیسے کوثر صاحب نے اور مہر نگار صاحبہ نے ابھی بتایا ہے کہ یہ ہمارا ایک پروگرام یا ایک پروجیکٹ ہے، یہ ہم نے SSDO جو کہ TDF آفن کے تعاون کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اس میں ہم نے جو کام ہے، جو ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ وہ ہے کہ خواتین کے لیے کام کرنے کی جگہ پر سازگار ماحول مہیا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ اپنا حق خود نہیں مانگو گے یا بچہ روئے گا نہیں تب تک آپ کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ اور اسپیشلی وومن رائٹس کے لیے تو اب ہم جتنی آوازیں اٹھا رہے ہیں یا وومن کے ساتھ جو بھی ڈسکریمنیشنس ہر جگہ میں نہیں کہتی، لیکن کئی جگہوں پر ہم نے جو دیکھا ہے اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر میں، انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہے، جہاں پہ کہ عورتوں اور مردوں کے لیے بالکل الگ الگ سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس جو پلیٹ فارم پہ، چونکہ میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہمارا سوشل سیکٹرز میں ایک بہت اسٹرانگ ایک میڈیا کا جو ایک مانا جاتا ہے حصہ اس کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچتی ہے، اور پھر بعض اوقات وہ ایسے ارباب اختیار تک بھی چیز پہنچتی ہے کہ وہ پھر اس چیز پر وہ غور کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ جو مطالبات کر رہے ہیں یہ واقعی صحیح ہیں، اور اس پہ سے پھر وہ مانے بھی جاتے ہیں۔ اس پہ یہاں پہ ایک چیز جو ہے کہ اب سوشل سیکیورٹی جو کہ ایک مزدور کا حق ہے، جب اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا اس کو کوئی EOBI جیسے وہ اس نے ریٹائر ہونا ہے، جیسے پبلک سیکٹر میں 60 سال کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد آپ کو گریجویٹی ملتی ہے، پینشن ملتی ہے، لیکن آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ چیزیں بہت کم ہیں اور بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ سوشل سیکیورٹی جو ہے
اس کو اور اس کی پینشن کو اور اس کو جب وہ نوکری چھوڑے اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو بھی مزدور ہے اس کو اس کے جو واجبات ہیں وہ لازمی اس کو ملے. لوگ روتے رہتے ہیں, ہم آئے دن EOBI کی خبریں جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کتنا پیسہ فلاں کھا گیا, کتنا پیسہ فلاں سیکٹر جو ہے نا وہ کھا گیا. لیکن جو لیبر ہے وہ بیچاری ایک تو وہ پہلے کمزور ہے اور اس کے بعد پھر ان کا بیچاروں کا جو ان کی پینشن پھر وہ کتنا, اب ایک میں خود کبھی سوچ کے پریشان ہو جاتی ہوں کہ کتنی ان کی ایک تکلیف سے وہ سچویشنز بن جاتی ہیں ان کی. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ خواتین جب پرائیویٹ سیکٹرز پہ کام کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو میرٹ کو نوکری پہ رکھا ہی نہیں جاتا. وہ پوچھتے ہیں نہیں سنگل ہے کہ میرڈ ہے, اور کہاں پہ اگر وہ اللہ کے حکم سے یا کوئی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی پریگننسی کا وہ ہو جائے تو وہ تو پھر اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں. کہ ہم یہاں پہ اس چیز کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو پیڈ پیٹرنٹی لیو ہے وہ یہاں پہ انشور کی جائے, کیونکہ یہ تو دیکھیں اللہ کی دین ہے اور یہ ایک پاکستان کے کیا انٹرنیشنل قوانین ہیں کہ جو آپ کی چھٹیوں کا حق ہے کسی مزدور کا, کسی کام کرنے والے کا, وہ چاہے عورت ہو آدمی ہو ان کا ایکول ہے. اس کے بعد اب سوشل سیکورٹی کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کے ریٹس یا ان کے سٹینڈرڈس بہت پرانے ہیں. لیکن اب جب ایک چیز پہلے 1 سال پہلے 10 روپے کی تھی اور وہی چیز اب 100 سے 150 روپے میں ہو گئی ہوئی ہے. لیکن ہم ابھی بھی یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ اس چیز کو ایک مطالبہ کرتے ہیں, ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو سوشل سیکورٹی کی جو ان کو پرووائڈ کرنے کی جو امپلائیز کو ہے اس کو بھی گورنمنٹ اس کو بجٹ میں انکریز کرے. کیونکہ اب بجٹ سے پہلے ہم بات کریں گے شاید ہماری بات پہنچ جائے اور اللہ کرے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ چیزیں ہمیں حاصل بھی ہوں. ایک چیز ہم آتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک اکثر یہ ہوتا ہے کہ سٹینڈرڈس جو ہوتے ہیں نا منیمم ویجز کے, جی اب کہیں پہ آدمیوں کو زیادہ جی آدمی عورت سے زیادہ کام کرتے ہیں کہ جی عورتیں کم کام کرتی ہیں. بہت ساری پرائیویٹ پہ فیکٹریز پہ ہمیں یہ چیزوں کا پتہ چل رہا ہے آف دی ریکارڈ. وہ بیچارے ورکرز جو بیچاری خواتین ہیں وہ نہیں بتاتی کہ فیکٹری کے اندر ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا جاتا, اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے جو سپروائزر یا ہمارا جو میل کولیگ ہے وہ زیادہ پیسے لے رہے ہیں اور ہمیں فیمیل کو کم پیسے دیے جاتے ہیں. حالانکہ وہ کام بھی شاید ان سے زیادہ ہی خواتین سے وہ لیا جاتا ہے اور ان کو ساتھ ہی یہی کہا اگر نہیں کرو گی تو جاؤ گھر چلی جاؤ, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کل سے آنے کی. تو وہ بیچارے پھر مجبوراً ان چیزوں کے اوپر پھر آ کے بلیک میل ہو جاتی ہیں. جو لوگ یہاں پہ سرکاری ملازم یا پبلک سیکٹر کے ہیں ان کے پے اسکیلز یا ان کی سیلری تنخواہیں وہ ایک بجٹ میں ہوتی ہیں, وہ ایک فکس اس میں ہوتی ہیں, قانون کے دائرے میں ہوتی ہے. تو ان کی ایک اینول انکریمنٹ ان کی رکھی جاتی ہے جو کہ آٹومیٹک ان کی تنخواہوں میں لگتی ہے. لیکن آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہاں پہ وہ چیزیں نہیں پائی جاتی. تو ہم یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ اس چیز کا بھی مطالبہ ایک میں کہتی ہوں پرزور ہے, ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہاں پہ جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے بھی جو ایک اینول انکریمنٹ ہے اس کو بھی انشور کیا جائے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زائدہ ہے اور میں اس کو امپلائز ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان ورکرز فیڈریشن جو کہ پاکستان کے مزدوروں کی سب سے بڑی فیڈریشن ہے اس میں وومن ونگ کی چیئرپرسن کے طور پہ کام کر رہی ہوں, اور میں وومن ورکر الائنس کا حصہ ہوں پچھلے دونوں ٹینور سے. سب سے پہلے جو بات یہ یہاں چل رہی تھی منیمم ویج کی, تو منیمم ویج جو ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی 25,000, اس کی بھی میں یہاں سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی. یہ کیوں نہیں مل رہی اور اس کا تناسب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں منیمم ویج جو ہوتی ہے پوری دنیا میں یہ سیگمنٹ یہ جو چیز رکھی جاتی ہے اس کا یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ تعلیم, ٹرانسپورٹیشن ہو گئی اور میڈیکل کی جو سہولتیں ہو گئیں, یہ حکومتیں جو ہیں وہ فلائی طور پہ اپنے تمام جو عوام ہوتی ہے اس کو مہیا کرتی ہے. اس کے بعد منیمم ویج ہوتی ہے وہ آپ کا کھانے پینے کا, آپ کی رہائش کا یا باقی کچھ چیزوں کو جو ہے وہ کور کرتی ہے. ہمارے ہاں بدنصیبی سے یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں سوشل سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ ناقص ہے. ٹھیک ہے, کچھ ہمیں لالی پاپس دیتے تھے گورنمنٹ کو, جس سے پہلے ہو گیا یہ سیگمنٹ میں لوگوں کو اتنے 1,000 روپیہ دے دیا, اتنے 1,000 دے دیا, مختلف ناموں سے ان کو کیا ذکر کریں. لیکن اگر اس کو سسٹم کا حصہ بنا دیا جائے فلائی ریاست کے طور پہ,
ہر عوام کا اگر یہ 3 چیزیں کور ہو جاتی ہیں، ہماری تعلیم کور ہو جاتی ہے، میڈیکل کور ہو جاتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن عام طور رفت ہوتی ہے، 3 چیزیں جو مہنگی، اگر ہمارے بچوں کی ہماری یہ کور ہوتی ہے تو اگر پھر منیمم ویج ہے وہ ہماری 2 چیزوں کے لیے رہ جاتا ہے، ہمارے یوٹیلیٹی بلز ہو گئے، ہمارا کچن ہو گیا اور ہمارے رہائش کا ہو گیا، تو اس سے کم جو ہے وہ نہ ملے اور اتنے میکسیمم جو طے کی جاتی ہے. لیکن بد نصیبی یہ ہوتی ہے، تھرڈ ورلڈ کی بات کریں آپ، پاکستان میں ہر جو کمی ہے یا کوتاہیاں ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر ساری چیزیں یہاں موجود ہیں، کہ تھرڈ ورلڈ میں بھی زیادہ، اور اگر دیکھا جائے منیمم ویج میں تناسب کے بڑھوتی اور اس میں جو اس وقت کی جو پوری دنیا کے حالات ہیں، تو جو ڈیولپمنٹ کنٹری ہیں، کیونکہ میرا تعلق ورکرز فیڈریشن سے ہے وچ از دی ممبر آف ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، اور ظہور روان صاحب اس کی گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، تیسری بار الیکٹڈ فار آل اوور دا ورلڈ. تو ہمارے پاس کیونکہ بہت زیادہ اسٹڈی ہے باقی ملک پوری دنیا کی، تو جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ بھی منیمم ویج پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کم ہے، حالانکہ وہاں پہ کافی ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کی فلاحی ریاست کے طور پہ کورڈ ہوتی ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ مزاج مختلف ہیں ہمارے، تو ہم منیمم ویج میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وائلنس بہت زیادہ ہے، تو کیونکہ ہم خواتین کے طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں. وجہ بتا دی گئی کہ ان کو کس طرح نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو اگر اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملتا تو آپ کہیں پہ اپنے آپ کو ایز اے ورکر بتا نہیں سکتے، آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے، آپ کسی فورم پہ نہیں بتا سکتے. تو جب آپ بتا ہی نہیں سکتے تو پھر مرضی ہے ان کی کہ چاہے وہ آپ کو 25,000 دیں، چاہے 18,000 دیں، چاہے 20,000 دیں. یہاں پہ میں خاص طور پہ 3 شعبوں کا ذکر کرنا چاہوں گی. پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے، جو میڈیکل کا جو سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہاں جو پرائیویٹ سیکٹر جو بڑھوتی ہو رہی ہے، وہ دیکھیں مالز میں خواتین کام کر رہی ہیں، جو کال سینٹرز بن گئے ہیں. اس علاوہ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کیب بھی چلا رہی ہیں خواتین. سب ورکرز کی ڈیفینیشنز میں آتے ہیں لیکن ان کو لا جو ہے وہ کور نہیں کرتا. ٹیچرز اور جو میڈیکل کا شعبہ اسینشل سروسز بنا کے ان کو اس سے نکال دیا کہ وہ لیبر لاز ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتے، اس لیے وہ ورکرز نہیں ہیں، وہ کہیں پہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے، وہ یونین نہیں بنا سکتے، ایسوسیشن تو بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں منیمم ویجز میں تو پرائیویٹ جو سول پبلک سیکٹر ہوتا ہے اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ تو کورڈ ہوتا ہے آلریڈی، آپ نے اپنے اسکیل کے حساب سے آپ کو پیسے ملنے ہیں اور فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں اس میں. لیکن جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو وہاں ٹیچرز اور نرسز اور خصوصی طور پہ ہماری جو LHVs ہیں ان کا تو خیر کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے کام کرنے کا، تو وہ سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی میں کہوں گی کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، آپ جو رپورٹرز ہیں، آپ کیا اپنے آپ کو ورکرز ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ہائرنگ اور فائرنگ کا اختیار ہے؟ آپ کو اپنی جاب سیکیورٹی ہے؟ آپ کے پاس پراپر اپوائنٹمنٹ لیٹر جس میں آپ کی جاب کی ساری ڈسکرپشن لکھی ہو، آپ کی اس میں کیا بینیفٹس ہیں، کس طرح آپ کو نکالا جائے گا، کس طرح آپ کو ترقی ملے گی، کیا یہ سب چیزیں موجود ہیں؟ آپ کے پاس پراپر اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے؟ ہم نے تھوڑا سا آبزرو کیا، یہ دیکھا کہ بہت ساری چیزوں کی کمی ہر شعبے میں ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ کمی ہے تو آپ اس کو بہتر طور پہ اپنا تجربہ اس کو سمجھ کے آپ اس کو بہتر طور پہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. منیمم ویج کے بعد یہ بات آتی ہے کہ ایک جو کنونشن ہے، میں نے تھوڑا سا اس پہ بات کرنی ہے، ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، جس کے پوری دنیا میں جو اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے، حالانکہ یہ اقوام متحدہ سے پہلے بنا تھا، تو اس کا ذیلی ادارہ ہے جو کہ ورکرز رائٹس کو دیکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ٹرائپاٹائٹ ہے، اس میں گورنمنٹ سائڈ سے آجر اور اجیر یعنی کہ مزدور اور جو مالکان ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اور جو ظہور روان جو پہلے جنرل سیکرٹری PWF تھے، پاکستان ورکرز فیڈریشن، ابھی وہ چیئرمین ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کے، تو وہ اس کے تیسری بار الیکٹڈ آل اوور دا ورلڈ وہاں کے ورکر سائڈ سے ممبر ہیں گورننگ باڈی میں. تو وہاں پہ 2 چیزیں ILO میں بنائی جاتی ہیں، ایک ریکمنڈیشن اور ایک کنونشنز. ریکمنڈیشن جو ہوتی ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے حساب سے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کی کمی ہے یا کسی جگہ پہ وائلنس کی زیادتی ہے یا کیا بھی، تو حکومتوں کو وہ ملک جو ہمارے ریٹیفائڈ ہیں، جو ہمارے ممبرز ہیں، وہ ان ریکمنڈیشن کو دیکھیں اور اپنے لاس میں بہتری لا سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں یا نئے بنا سکتے ہیں. وہ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، ان پہ کوئی فالو کرے نہ کرے، لیکن ایک ان کے کنونشنز ہوتے ہیں جو کہ برسوں کی محنت کا نچوڑ ہوتا ہے اور تب جا کے بنتے ہیں. تو اس وقت جو کنونشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ C190 ہے، C190 ہے. اب وہ ہے
وائلنس اینڈ ہراسمنٹ کا قانون اس کو کنونشن کہتے ہیں. ان دی ورلڈ آف ورک, کام کرنے کی دنیا میں جو وائلنس اور ہراسمنٹ ہے خواتین کے خلاف, اس کو جو ہے وہ روک تھام کے لیے وہ ILO کی گورننگ باڈی نے وہ کنونشن جون 2019 میں دیا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومتوں پہ جو اس کے خصوصی طور پہ ممبر ہوتے ہیں ان کو فوکس کیا جاتا ہے, پریشرائز بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی ریٹیفیکیشن کریں. جیسے پاکستان نے بہت سارے کنونشنز کی ریٹیفیکیشن کی, اور آج جو پاکستان میں ہم کو چائلڈ لیبر کے اگینسٹ ہمارے پاس جو یونین بنانے کا اختیار ہے اور جو اجتماعی سودا کاری کا اختیارات ہے, بے شمار جو ہے پاکستان جو وہ ریٹیفائی کر چکا ہے, اور اس کے حساب سے ہمارے یہاں قوانین بھی بنتے ہیں. تو C190 ابھی 27 اپریل کو تائپے میں ہماری آن لائن کانفرنس تھی جس میں پاکستان ورکرز فیڈریشنز کو میں نے ریپرزینٹ کیا. تو میرے لیے خوشی کا باعث یہ تھا کہ اس میں پاکستان کو ایز اے رول ماڈل پیش کیا گیا. آپ درخواست ہے کہ ضرور کو ہائی لائٹ کریں. وجہ کیا؟ یہ کنونشن ہے وائلنس اینڈ ہراسمنٹ. تو ہراسمنٹ میں پاکستان جو ہے وہ الگ سے, جو آپ کو پتہ ہے کام کی جگہ پہ خوف اور جنسی جو خوف و ہراس کا اینٹی سیکشل ہراسمنٹ جو ہمارا قانون بنا ہوا ہے 2010 کا, وہ پوری دنیا میں اس وقت, کیونکہ ہم PWF کی جس پلیٹ فارم سے ہم وومن کمیٹی کو جس طرح بھی مجھے موقع ملتا ہے تو ہم اس کو ضرور ذکر کرتے ہیں, اور بہت سارے ممالک نے اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ ہم سے شیئر کیا کہ آپ ہمیں دیں, ہم بھی اپنے. تو اس چیز کو ہائی لائٹ یہ کیا گیا کہ یہ بل کیوں ممکن ہوا پاس ہونا, اس لیے کہ اس میں سب سے پہلے سول سوسائٹی سے آواز اٹھی. عائشہ جو الائنس اگینسٹ سیکشل ہراسمنٹ جو پلیٹ فارم بنا تھا اس میں 8-10 NGOs تھیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی کامیابی کا سب سے بڑا سہرا یہ دیا گیا کہ سول سوسائٹی کو سپورٹ کیا اس قانون کو جو پرائیویٹ بل کے طور پہ پیش کیا. اس کو لے کے چلے کون؟ ٹریڈ یونین. ٹریڈ یونین لے کے چلی. پھر اس کے بعد آتی ہے حکومتی ادارے اور پھر جو باقی لوگ ان کے, کیونکہ ان کو سینسٹائز کرنا پڑا. لیکن ورکر سائٹس کو اور سول سوسائٹیز کو سینسٹائز کرنے کے بجائے ان کی آواز بنی. انہوں نے کہا کہ جو ہراسمنٹ ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے, اس کے اوپر کیا قوانین ہونے چاہیے. جو کمیٹی کا قیام ہے اس کو رول ماڈل کے طور پر تائپے میں پیش کیا گیا کہ پاکستان میں ایک سول سوسائٹی کی طرف سے تحریک اٹھی جس کو دوام بخشا ٹریڈ یونین نے, تو وہ اپنا قانون بنانے میں کامیاب ہو گئے. پلس ایک چیز اور جو میرے لیے بہت باعث فخر تھی کہ وہ کیا گیا کہ پاکستان میں وائلنس اگینسٹ وومن کو جو ہے قوانین جو ہیں وہ خواتین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. مثال کیا دی گئی کہ ان کے فیملیز لاء بہت اچھے ہیں پاکستان کے. انہوں نے بتایا کہ ایک تحریک اٹھی, سول سوسائٹی نے اٹھائی, دوام بخشا اس کو ٹریڈ یونین نے, اور آخر تک گورنمنٹ نے اس کو احساس کے طور پہ لیا اور بل بن گیا. اور ان کے پاکستان میں جو فیملیز لاء اس وقت کام کر رہے ہیں, لیبر لاء کی باتیں کریں, جو فیملی لاء وہ خواتین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اگینسٹ وائلنس, کہ ان کو جائیداد میں حصہ, ان کو حق ہے قانونی طور پہ وہ تعلیم حاصل کرنا, ان کا حق ہے وہ آزادانہ سفر کر سکتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, کیونکہ یورپ رو رہا ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز رو رہی ہیں کہ ہمارا ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں قوانین کینیڈا چلیز وہاں کے انہوں نے اگزامپلس دی کہ ہمارے یہاں ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر یہاں قانون سازی ہو. ILO آگے آئے اور ILO نے جو قانون بنایا ان دونوں چیزوں کو پروٹیکٹ کیا. جبکہ پاکستان کی اگزامپل اس لیے انہوں نے دی کہ انہوں نے الگ سے ہراسمنٹ پہ قانون بنانے میں کامیاب ہو گئے, اور ان کے یہاں آلریڈی کا امپلیمنٹیشن کی بات تو وہ بعد میں کریں گے نا, لیکن تو وہ یہ کہیں گے کہ ILO کے تحت جو انہوں نے یہ کیا, یہ اس میں پاکستان کی کامیابی ہے. تھینک یو. تھینک یو جی. میں ریکویسٹ کروں گا جی مس نیر سے جو پریس کلب سے تعلق ہے اور جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ کوثر عباس صاحب. STCDO کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ وہ وومن ورکنگ الائنس کے ساتھ, یہ پہلا ان کا پروگرام نہیں ہے, ایسے پروگرامز ترتیب دیتے رہتے ہیں, اور TDA فافن بھی یقینی طور پہ آپ کا ہی ایک حصہ ہے جو کہ اس طرح کے پروگرامز کو یقینی بناتا ہے. تو بہت ساری گفتگو ہو گئی ہے, ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں ایک صحافی ہوں, تو میں صحافیوں کے حوالے سے بات کروں گی. ہمارا تو ویسے ہی موٹو یہی ہے کہ ہے تلخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات. تو ہمارے تو کوئی اوقات نہ شروع ہوتے ہیں نہ ختم ہوتے ہیں, کوئی ورکنگ آورز کوئی اسپیسیفک ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود جہاں تک آپ نے بہت سارے مسائل کی نشاندہی کی, تو جرنلسٹ اس مسائل سے دور نہیں ہے. آپ نے خواتین کے مسائل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ جو خواتین کو سیلریز کے حوالے سے, لو ویجز کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ یقیناً یہاں پر بھی شکایات سامنے آتی ہیں
پھر یہ ہے کہ ابھی جب کووڈ کا وقت تھا اور ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی تھی مختلف اداروں میں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹی وی چینلز اور خصوصاً اخبارات جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے وہاں سے خواتین کی ایک بڑی جو تعداد ہے ان کو ملازمتوں سے ہٹا دیا گیا. پھر جو اس طرح کے مسائل ہیں کہ ظاہر ہے خواتین ہیں تو ان کے فیملی ایشوز بھی ہوں گے، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے جو فیملی کے معاملات ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے خواتین کو امپلائی ہی نہ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے. اور اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اپنی تگودوں کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے آگے آ جاتی ہے اور وہ ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو مسائل جن کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. آپ نے بہت سارے مسائل کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ ILO کے ذریعے جو ہے، پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، ویمن ورکنگ الائنس جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر قوانین بن چکے ہیں. ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا قانون موجود ہے آلریڈی. اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اور اوور آل لیبر لاز موجود ہیں. مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. قوانین کی موجودگی ایک مسئلہ چلیں، کچھ شکیں اس میں ڈلوا لیں، کچھ شکیں اس میں ایڈ کروا لیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو یقیناً یہ قوانین ایسے ہی ہیں جیسے ہرے رنگ کی بند کتاب آپ سامنے رکھ لیں اور آپ کہیں کہ آئین ہمارے ساتھ موجود ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے، اور اس آئین کی خلاف ورزیاں سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کرتا، اور اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو کوئی سننے والا شاید نہیں ہے. نیشنل پریس کلب کی جانب سے ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہماری جو باڈیز ہیں، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہے، PFUJ کے پلیٹ فارم سے وہ تمام مسائل جن کی وقتاً فوقتاً نشاندہی ہوتی رہتی ہے صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے، ان کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اور جو وہ ہیومن رائٹس جن کی وائلیشن کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اس کے اوپر باقاعدہ یہاں پر آواز اٹھائی جاتی ہے اور باقاعدہ ان کو جو ہے وہ ریکارڈ پہ لایا جاتا ہے. صحافی کا کام ہی یہی ہے، وہ معاشرے کی آنکھ ہیں، کان ہے، اور ان کا کام یہی ہے کہ وہ ساری مسائل جن کو آپ خود آواز جن کی نہیں بن سکتے تو صحافی ان کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ آواز کس حد تک سنی جاتی ہے وہ ایک الگ معمہ ہے. PFUJ کی طرف سے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں چند جو سر فہرست باتیں ہیں جس کا تذکرہ ابھی جن مسائل کا تذکرہ کوثر نے بھی کیا کہ سیلریز کی عدم ادائیگیاں، جو ادائیگیاں ہیں اشتہارات کی مد میں، ان کو ضروری نہ سمجھنا حکومت کی جانب سے یا مالکان کی جانب سے جو ہے وہ صحافیوں کو ان کی جو بنیادی حق ہے ان کی مزدوری کا وہ نہ ان کو دینا. تو یہ سارے حقوق جو ہیں اس کے لیے PFUJ کی جانب سے جو چارٹر ڈیمانڈ ہے اس میں سر فہرست یہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے کہ میڈیا مالکان کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ اشتہارات یا پھر ادائیگیاں جو ہیں وہ ملازمین کی تنخواہوں اور بنیادی سہولیات کی فراہمی سے مشروط کی جائے. اور یہ سارے جو معاملات ہیں اس کے ساتھ ساتھ صحت کی بنیادی سہولیات ہیں، وہ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں وہاں پر بیمار تو ہر شخص ہوتا ہے. اور یہ جو اجرتوں کے معاملے ہیں یہ تو بہت ضروری معاملے ہیں کیونکہ گھر تو سب نے چلانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ میں ایلوکیشن کی ایک بنیادی ڈیمانڈ آپ نے رکھی ہے، میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ جب بجٹ بن رہا ہو تو ان سارے طبقات کو نظر میں رکھا جائے جن طبقات کو اس بجٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا. کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آگے بڑھیں اور ان کو جو متعلقہ حکام ہیں ان تک پہنچائیں. اس سلسلے میں صحافیوں کی جو مدد آپ کو ضرورت ہے وہ صحافی موجود ہیں، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اور ہمارا تمام تر تعاون آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ.